بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کل مومن و مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو اور بالخصوص پاکستان کو شیطان مردود ابلیس کی شر سے محفوظ فرما، آمین۔ آج بات شروع اس سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ سے کی جانی ہے کہ جس نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو دفاع کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل جسٹس عمر عطا بندیال نے ایسی شاندار وکالت کی اپنے موکل عمر عطا بندیال کی کہ جس کو آپ لاجواب کہہ سکتے ہیں، اور فرمایا خوب گھن گرج کے ساتھ کہ اگر عمر عطا بندیال نہیں تو سپریم کورٹ نہیں، پارلیمنٹ، انتظامیہ اور تمام ادارے ایک چیف جسٹس کے تابع ہیں، اور تمام ججز بادشاہ سلامت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ذاتی غلام۔ اب کسی بھی غلام کو ایسی جرات کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کے جنبش ابرو سے بغاوت کا سوچ سکے، اور ان کی ناراضگی بادشاہ سلامت کی جو ہے کسی بھی طرح کوئی برداشت کر سکے۔ اس وجہ سے بادشاہ سلامت کا نادر شاہی فرمان جو ہے وہ انہوں نے آج خوب گھن گرج کے ساتھ 8 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ میں سماعت کرتے ہوئے تمام فریقین کو سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کی۔ بادشاہ سلامت عمر عطا بندیال کا سب سے بڑا فرمان یہ ہے آج کے دن کا کہ میری مرضی میرا کورٹ، میری مرضی میرے ججز، میری مرضی میرا اختیار، میری مرضی میری بادشاہت۔ یہ وہ ون مین شو ہے جس کے خلاف تمام پاکستان کی بار کونسلز اکٹھی کھڑی تھیں، اور جن کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے آمرانہ اختیارات جو انہوں نے ایک فیصلے میں، جب وہ خود موصوف جو ہیں ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس گلزار تھے، وہ چھٹی پر تھے، تو عمر عطا بندیال جو ایکٹنگ چیف جسٹس تھے انہوں نے وہ اختیار حاصل کیے، اور ان کے اختیارات کا فیصلہ جو ہے ان کے قریبی رفقائے کار میں شامل جسٹس منیر اختر نے لکھا، اور جسٹس منیر اختر نے اس فیصلے کو لکھا، اور اس فیصلے کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، اور وہ جب سے جو ہے نا سپریم کورٹ کو اپنی جو ہے نا ایک جرنیل کی لکڑی سے ہانک رہے ہیں، جس کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال ہیں۔ باقی ججوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان 17 ججز پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر جج برابر ہے، صرف بربنائے عہدہ جو ہے نا سینئرٹی کا ایک اصول کار فرما ہے، لیکن باقی تمام ججز جو ہے نا وہ ایکول اختیارات کے حامل ہیں، اور ان کے فیصلے کی وہی اہمیت ہوتی ہے، وہی حیثیت ہوتی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کوئی ڈکٹیٹر نہیں بننا چاہیے، اور اس طرح سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو اپنے جوتوں تلے رودنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے پاکستان کی عدلیہ کو اور پاکستان کے پورے نظام کو اپنے جوتوں تلے رگڑنے اور یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح سے پارلیمنٹ کے اختیارات کو چیلنج کیا ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، اور اس سے ہوگا یہ کہ بادشاہ سلامت کے اختیارات کو پھر کوئی مانے گا نہیں، اور نتیجہ جو ہے نا وہ ان کے حق میں بظاہر اچھا نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جو 8 رکنی بینچ ہے اس کے جو آئین پسند ججز ہیں اور جو جونیئر ججز ہیں وہ بحالت مجبوری بادشاہ سلامت کے ڈکٹیٹر
کہ آمرانہ اختیارات کی وجہ سے مجبور محض بن کر اس بینچ میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کی باڈی لینگویج آج یہ بتا رہی تھی کہ جتنے جونیئر ججز ہیں ان کی اکثریت جو ہے، کم سے کم 4 ججز جو ہیں وہ اس بینچ میں وہ اس کارروائی سے اور چیف جسٹس کی گھن گرج سے اور آمرانہ اختیارات سے اور آمرانہ طرز عمل سے ہرگز خوش نہیں ہیں۔ ان کے مستقبل کا بھی سوال ہے، اور یہ اب تو پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے جو ہر پاکستانی کو نظر آنے لگا ہے۔ اور ان حالات میں لگتا یہی ہے کہ پاکستان ایک اور ایسی گمنام منزل کی جانب دانستہ دھکیلا جا رہا ہے جو نامعلوم یہ عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ کسی بیرونی قوت کا اعلی کار ہیں، کیونکہ تمام اندرونی قوتیں تو اب جو ہے نا وہ بظاہر نیوٹرل ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کس کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ کیوں پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اور پاکستان کی سالمیت کے در پہ ہیں۔ اس کے نتائج جو ہے نا وہ بہت بھیانک ہوں گے، اور ملک و قوم جو ہے نا وہ اس سے مزید انتشار کا شکار ہوگی۔ اور اس صورتحال پر اور اس آمرانہ طرز عمل پر اب جو ہے نا سیاسی جماعتوں کا بھی رد عمل آج آنا یقینی طور پہ شروع ہوگا۔ تو یہ جو ہے بہت خوفناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور جس کا نتائج جو ہے نا وہ بہت خوفناک نکلیں گے۔ اور صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ یہ جو جوڈیشل کو کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے، چیف جسٹس کے اختیارات اور لامحدود اختیارات جو انہوں نے سمجھ لیے ہیں، وہ خود کو بادشاہ سلامت سمجھ کے جس طرح آئین و قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس صورتحال کے نتائج بہت خوفناک نکل سکتے ہیں۔